الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین محترم، پیمرا نے آج مجھ پر پابندی لگا دی، بہت بہت شکریہ پیمرا آپ کا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور قلب صمیم سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پابندی سے دو تین باتیں تو ثابت ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ذرا بھی ادراک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، کیونکہ پیمرا میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ریسرچ کرتا ہو یا ان کو معلوم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ تو بس کمپلینس کے نمبر گنتے ہیں، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گروپ میں شامل ہو کر یہ کہہ دیں کہ فلاں جگہ پر آپ نے کمپلین کرنی ہے، دھڑ دھڑ لوگ کیے جاتے ہیں اور آپ بس یہ دھتا دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی تکلیف اور ندامت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی آپ نے لکھ نہیں پائے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بس آپ کو ایک لفظ آتا ہے مذہبی منافرت، جو کہ سپریم کورٹ کے قوانین کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ جناب جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ خود ارشاد فرمایا تھا کہ مذہبی منافرت یا منافرت کیا ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، کسی ادارے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے، یہ آن ریکارڈ۔ اور میرے ہی کیس میں آرڈر میں انہوں نے کہا تھا اس پر الگ سے کیس ہوگا کہ ہیٹ اسپیچ کس کو کہتے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عالی شان پر بات کرنا کہیں سے بھی ہیٹ اسپیچ نہیں ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد مر چکے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ میرے والد انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ میری والدہ مر گئی، میں کہوں گا میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کو کہتے ہیں ادب۔ قرآن نے ادب اور بے ادبوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو اس میں ادب اور بے ادبی کے درمیان فرق کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ادب سے پکارنے والے کوئی اور ہیں، بے ادبی کرنے والے کوئی اور ہیں، اپنے جیسا رسول کو سمجھنے والے کوئی اور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پر ملنے والے کوئی اور ہیں، ان کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہ دینے والے کوئی اور ہیں، ان کے نالے نے پاک کو پکڑ کے چلنے والے کوئی اور ہیں، اور ان سے آ کر بدتہذیبی سے یہ کہنے والے معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انصاف کر، یہ کوئی اور ہے، یہ خوارج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر دین میں جگہ تو لی ہوئی ہے، لیکن دین ان کو پہچانتا بہت اچھی طرح سے ہے۔ تو پابندی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پابندیاں لگتی رہی ہیں، پابندیاں ہر دور میں لگی ہیں، ہر سچ اور حق بات کرنے والے پر پابندیاں لگی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ یہ پابندی بھی ہٹ جائے گی، اللہ نے چاہا تو، اور نہ بھی ہٹی تو یہ سفر حق کا جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، اب چونکہ یہ تو غیر مقلدین کیا مانے امام شافعی کو، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ علم و حکمت کے موتی وہ شریعت کے ساتھ ساتھ، وہ علم و حکمت کے موتی یعنی شریعت کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اشعار کے ذریعے پہ بھی کھیرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جاہل اور بے وقوف شخص مجھے ہر برے انداز سے پکارتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود اسے برا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنی جہالت گالم گلوچ میں جتنا بڑھتا رہتا ہے، میرے حلم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے، جیسے کہ عود خوشبودار لکڑی جتنا جلتی ہے زیادہ خوشبو بکھیرتی جاتی ہے۔ تو اب آپ مجھے جتنی گالیاں دے رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب جو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان کی میں آپ کو کچھ کلپ دکھاتا ہوں۔ ایک کلپ میں تو کہہ رہے ہیں میں نمبر 1 ہوں، مجھ جیسے آدمی کو نمبر 1 ہونا چاہیے۔ تو منافق کون ہے آپ دیکھ لیں، میں تو کھل کے بتا رہا ہوں۔ تو ایسے آدمی کے لیے ہی کہوں گا کہ ہنس کے وہ کرتے ہیں میرے پیار کی توہین، میں کہتا ہوں مر جاؤں گا، وہ کہتے ہیں آمین۔ آئیے آپ کو ان کا پہلا کلپ دکھاتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔
ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ یہی اصل کمائی ہے جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ, بڑی رہے. اور مجھے یہ جو نمبر 1 لگایا ہے آج سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی پاکستان یہ کام ہی ایسا ہے جو نمبر 1 ہے. جی آپ نے ملاحظہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ آپ تو نمبر 1 ہے جی. جو کمائی آپ کی جو آپ کر رہے ہیں, یہ جو کمائی آپ حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مدد کر کے, ان کا دکھ درد بانٹ کے, آپ نمبر 1. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ نمبر 1 کیا ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک کلپ ہے, اس طرح کی کئی اور کلپ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ختم نبوت کی تحفظ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کی حفاظت اور اہل بیت اطہار کے لیے میں کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں. ٹرانسمیشنز کے بارے میں مجھ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا. مجھ سے قبر میں سوال ہوگا من ربو کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. میں کسی طور پر یہ نہیں کہوں گا مرتے دم تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مر چکے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ظاہری حیات سے, اور وہ آج بھی ہمارا سلام قبول کرتے, فرشتوں نے پہنچاتے اللہ کی عطا سے, اور اللہ کی عطا سے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بھی ہے, یہاں تک کہ وہ شافع محشر ہے. کوئی اگر ان کو کہتا ہے کہ وہ شفیع نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل, بدخو, بدتینت اور جھوٹی قسمیں کھانے والا ایک ایسا غلیظ انسان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان رسالت تو چھوڑیے, شافع محشر کی کرسی اقدس سے معاذ اللہ گرانے کے لیے اپنے بیانات دیتا ہے. وہ شفیع المذنبین بھی ہے, وہ شافع محشر بھی ہے. وہی ہماری شفاعت فرمائیں گے, اور اس کا ذکر ہم روزانہ نماز کے بعد کی دعا میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شافع محشر کہہ کر پکارتے ہیں. اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, اور اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اس پر میں بحث کرنا نہیں چاہتا. یہ جولا ہے, یہ گالیاں بکرے ہیں, گندی گندی ماں بہن کی گالیاں بکرے, کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں. وہ ایک میتون کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمہ قرآن کا مختلف مترجم حضرات نے مختلف انداز میں کیا ہے, اور ترجمے سے قرآن کی جو کلام ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کلام دیکھا جاتا ہے کہ کس پر نازل ہوا ہے. آپ کہہ دیں مر چکے ہیں, تو مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, پتہ نہیں آپ کا ہے کہ نہیں, ہمارا ہے, قبر میں جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم آرام فرمانے کی جگہ کو آپ کہتے ہوں گے قبر, ہم تو قبر بھی نہیں کہتے. امام مالک نے اس پر ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں قبر رسول کے پاس سے ہو کر آیا, یہ کہے کہ میں رسول کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے, تو کیا آپ کے خیال میں ان سے یہ سوال کیے گئے ہوں گے مر ربو کا, ماں دینوں کا؟ جاہل تو نہیں آپ. کیا رسول سے کوئی پوچھے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یا من نبیوں کا؟ یہ پوچھیں گے رسول کو رسول کا ہی چہرہ دکھا کے پوچھا جائے گا؟ یہ ہم سے سوال کیے جائیں گے. تو جو قبر میں اتارے جاتے ہیں, رسول بھیجے گئے تھے دنیا میں, پیدا ہماری کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا, ہم نے آپ کو بھیجا. آدم کو پیدا فرمایا, ہم نے آپ کو بھیجا. پیدا تو آپ کو ہم نے بہت پہلے فرما دیا تھا پیارے, جب یہ کائنات ابھی اپنے تخلیق کے مراحل میں تھی, تو ہم نے آپ کو بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا. تو ہر وقت جھگڑا, ہر وقت مسئلہ. یہ مجھے کہتے ہیں میں مذہبی منافرت پھیلاتا ہوں, میں نے تو کئی مرتبہ جھگڑا روکنے کی کوشش کی. یہ ذرا کلپ دیکھیے جس میں ان کے برابر میں بیٹھ گیا ہوں جا کر, اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میں تو آپ کا, تو وہ کہہ رہے میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میرا تو آپ خود کا ہے قاری خلیل الرحمان جواد نے, میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. ذرا یہ کلپ بھی آپ دیکھ لیجیے. میں تو آپ کے پاس آ کے ابتدا نہیں, آپ سے تو میرا جھگڑا ہے ہی نہیں, وہ تو بات ہی نہیں. یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں, آپ سے جھگڑا. ناظرین محترم, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ایک مستقل مسئلہ تھے, اور ان کی وجہ سے مذہبی منافرت پھیل رہی تھی. ہم نے تو اس مذہبی منافرت کو ختم کیا, اور 8 دن تک انتظار کیا یہ درست ہو جائیں. ہمیشہ ان کی وجہ سے جھگڑے ہوتے تھے, درست ہو جائیں, لیکن یہ درست نہیں ہوئے. ایک موقع پر یہاں تک ہوا کہ انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا اسلام اور قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر میں نے وہاں پر ان کو سمجھایا, ان کے پاس اٹھ کر گیا,
ان کو کہا کہ آپ مان لیں، گلے لگایا ان کو، گلے لگا رہا ہوں میں، یہ کلپ بھی آپ دیکھیں، گلے لگا کر مان لیں، اور آپ پیمرا مجھے کہتے ہیں میں مذہبی منافرت پھیلا رہا ہوں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا؟ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ قرآن سے ہی نکلتا ہے، چلے تو میں نے کہا وہ ایک بات تو طے کر دینا آج کی، میں نے تو کہا کہ نہیں ہے، مگر ہم سب قرآن و سنت کے مطابق ہی یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو کہہ دیں تاکہ اچھے ماحول میں ختم ہو۔ یہ ہر دفعہ مجھ سے ہی کہلوائیں گے؟ آپ بہت پیارے، نہیں کہوں گا، بہت پیارے، جتنا بھی پیار ہے نہیں کہوں گا، بہت پیارے، ایک دفعہ نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، تالیاں بجانے کے اس بجا دے ہم سب قرآن و سنت کے مطابق، ہم سب مسلمان بھائی، الحمدللہ ہم سب کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری خلیمان جاوید صاحب، کوکب نورانی کاروی صاحب، جناب مفتی علی مبارک صاحب، جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، ہم سب یہاں قرآن و سنت کے مطابق ہی بیٹھے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی یہاں پر علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، چاہے احناف ہوں، چاہے حنابلہ ہوں، چاہے شوافع ہوں، چاہے کسی بھی مالکی ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لہٰذا یہ سب کا متفقہ فیصلہ بھی اور سب کا ایمان بھی ہے۔ اور پھر ناظرین یہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور موقع پر میں نے ان سے یہ تک کہا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا، میں نے کہا دیکھیے میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو اس پر انہوں نے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا میرا آپ کو جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم نے کئی موقع پر ان کو وقت دیا گفتگو کرنے کا، وہ کہتے تھے مجھے کیوں نہیں وقت ملتا، جتنا تینوں کو ملتا ہے مجھے ملے۔ بھائی آپ کی اکثریت نہیں ہے اتنی کہ جتنا تینوں کو ملتا ہے، تین ہے کون؟ دو اہل سنت کی اور ایک دیوبند کا، تو کیوں آپ کو دے بھائی؟ آپ کی اکثریت نہیں ہے، ہمارے یہاں کبھی کبھی دو دیوبندی بھی آتے ہیں، کبھی دو اہل سنت کے بھی آتے ہیں، لیکن جتنی آپ کی عددی اکثریت ہے اس کے لحاظ سے ہی آپ کو وقت دیا جائے گا، اور کسی چینل پر آپ کو بلایا بھی نہیں جاتا ہے، کہیں پر آپ کو 30 روز کے لیے بلایا جاتا ہے، ایک دن کے لیے فلاں دن کے لیے آپ کو بلا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے بات حق کی کریں، جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ گالیاں دے رہے ہیں، میرے حلم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت اور ان کی ناموس کے تحفظ کے نام پر گالیاں کھا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز اور کیا ہوگا۔ آپ سب مجھے رمضان میں گالیاں دے رہے ہیں، اور میں رمضان کی برکتیں سمیٹ رہا ہوں کہ سرکار اپنے روضہ اقدس سے مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہوں کہ چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ ایک میرا یہ امتی ہے جو صرف میری خاطر، میرے اہل بیت کی خاطر، جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ پھر برا نہ مان جائیے گا، جھگڑا مولا علی سے شروع ہوا تھا کہ مولا علی کو کوئی خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ ان سے خلافت راشدہ بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ سب کچھ تو چھین لیا، بچے چھین لیے، کربلا کر ڈالی، حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا، سب کو شہید کر دیا، اب ایک خلافت راشدہ کا تاج بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں؟ اور مجھے آپ رافضی کہتے ہیں، مجھے آپ شیعہ کہتے ہیں۔ رافضی تو چلیے چھوڑے، ایک الگ ہی بالکل طبقہ ہے، اہل اسلام اس پر ایمان ہی رکھتے ہیں، لیکن شیعہ ایک مسلک ہے۔ کب تک کہتے رہیں گے شیعہ کافر، شیعہ کافر؟ میں سنی ہو کر یہ کہتا ہوں، یہ تکفیری سلسلے ختم ہونے چاہیے، بند ہونے چاہیے تکفیری سلسلے، بہت ہو گئی تکفیر فلاں کافر۔ اور آپ یہ لکھ رہے ہیں، سارے میسیجز میرے پاس موجود ہیں موبائل میں، جہاں آپ نے شیعہ کافر، شیعہ کافر، مجھے شیعہ کہہ کر کافر کہہ کر گالیاں دیا آپ نے۔ تو یہ آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کون خارجیوں میں تبدیل ہوتا ہے، کون داعش کا بنتا ہے، کون تحریک طالبان پاکستان میں جاتا ہے، آپ کے اس رویے سے، اور کون متشدد ہے، اس سے اندازہ ہو گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ہمیں بہت حوالے دینے آتے ہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث، ہمارے نانا کہتے تھے کہ سونے کے تیر سے سور کا شکار مت کرو، تو ہم قرآن اور حدیث کے حوالے آپ جیسوں کو نہیں دیں گے، اہل علم کو دیں گے جن کی سمجھ میں آتے ہیں، ان کو نہیں دیں گے کہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ شفا نہیں دے سکتا آج کی تاریخ میں کوئی اور، یہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے کھلنائک کو میں کیوں نہ کہوں۔ بہرحال مجھے کوئی وضاحت نہیں دینی، صرف یہ بتانا ہے کہ قاری خلیمان جاوید صاحب جھوٹ بولتے کہ ان کو پہلے پیسے نہیں ملے، بالکل پیسے ملے ان کو۔ جھوٹ بولتے کہ انہوں نے پیسے نہیں مانگے، انہوں نے پیسے مانگے، بلکہ اضافہ کروایا کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو میں آؤں گا، ان کو آپ اتنے دے رہے ہیں، ان کو آپ اتنے دے رہے ہیں، مجھے آپ پیسے دیں گے تو میں آؤں گا، اور مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے پیسے کروائے، 5 لاکھ پہ تیار ہو گئے، اور مجھے پیسے چاہیے، لاکھوں روپے لے کر تو یہ لوگ دین سکھا رہے، اور پھر وہاں سے افطاریاں بھی سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں 2 جوڑے بھی دلوا دو، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں چیزیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں پردہ رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کا، تو انہیں خیال کرنا چاہیے، اور میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے
کہ میری آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پابند سلاسل کیے گئے ہیں۔ یہ زنجیریں ضرور ٹوٹیں گی، یہ بیڑیاں ضرور کھلیں گی، یہ زنجیریں ضرور ٹوٹیں گی۔ اور جب یہ زنجیریں ٹوٹیں گی تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، جنہیں بیڑیوں میں جکڑ کے لایا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ زنجیریں ٹوٹیں، وہ بیڑیاں ٹوٹیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک دن پھر سے رمضان میں بول۔ اللہ حافظ۔